مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 3-4 روز قبل امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اور جس شخص نے یہ گستاخی کی اس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ جس نے بھی یہ گستاخی کی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کا ایسا انجام کرے گا کہ وہ دنیا والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے گا۔ لیکن سامعین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے، آپ کا تاریخ وصال کیا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کہاں کی ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، اور آپ کے خصائص کیا ہیں، یہ مختصر تعارف آپ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سامعین، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا نام موسیٰ ہے، آپ کا لقب کاظم، صالح اور صابر ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم اور ابو علی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن علی امام زین العابدین بن سید الشہداء امام حسین بن حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم غرامی حمیدہ بربریہ تھا۔ آپ کی تاریخ ولادت کچھ اس طرح ہے، یعنی آپ کی تاریخ ولادت بروز اتوار 7 صفر المظفر 128 ہجری ہے۔ آپ کی ولادت مقام ابوا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے جو تحصیل علم کیا، یعنی آپ نے جو علم حاصل کیا، خاندانی روایت کے مطابق آپ نے تمام علوم ظاہری و باطنی اپنے والد گرامی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیے۔ تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کی، یہاں تک کہ اپنے وقت کے جید علماء کی صف میں شامل ہو گئے، بلکہ تمام اعلیٰ نسبتوں اور فضیلتوں اور علم و تقوی کی بدولت تمام پر سبقت لے گئے۔ آپ کی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ سادات بنی ہاشم کے نیر اعظم، علم و تقوی کے مہر کامل، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم و اوصاف، شریعت و طریقت اور خاندانی عظمت و شرافت کے امین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی و خاندانی وراثت کے وارث کامل سیدنا ابو الحسن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قبر ہے وہ اجابت دعا کے لیے تریاق مجرب کا حکم رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ امام خلال حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ تعالی میری مشکل کو آسان کر کے میری مراد مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی سبب سے اہل عراق آپ کو باب قضاء الحوائج کہتے تھے۔ آپ کو بہت ساری زبانوں پر عبور حاصل تھا، آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ اصل میں ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں اس نے پرندوں کی زبان میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ امام صاحب یعنی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی زبان میں جواب دیتے رہے۔ جب وہ چلا گیا تو کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کون سی زبان تھی، ہم نے تو اس قسم کی زبان نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنات کی ایک قومی زبان ہے۔ آپ بڑے عابد زاہد
زاہد، قائم اللیل صائم النہار تھے۔ کثرت عبادات اور استحادات اور شبیداری کی وجہ سے عبد الصالح کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ خفیہ طور پر راتوں میں لوگوں کو حاجات کے موافق روپیہ اشرفی پہنچایا کرتے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے تمام فرزندوں میں بہترین فرزند ہے اور اللہ تعالی کے موتیوں سے ایک موتی ہے۔ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر 55 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بادشاہ وقت کے حکم پر کھجور میں زہر ملا کر دیا گیا۔ کھجور کھاتے ہی آپ نے فرمایا کہ دشمنوں نے مجھے زہر دیا ہے، 3 دن کے بعد میری وفات ہوگی۔ جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور آپ 25 رجب المرجب 183 ہجری کو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد معلیٰ میں کاظمین شریف کے مقام پر واقع ہے۔